أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختار نامہ یعنی کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کے جو اثرات تھے ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم اثر، جس طرح سے عالم اسلام نے کربلا کے واقعے کو قبول کیا، اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، اس وقت امام مظلوم کا ساتھ نہ دینے پر کچھ لوگوں کو پچھتاوا ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں حالات کے تحت کربلا سے روکا گیا. یہ ان سب کا بیان اس مختار نامے میں کیا جاتا، اور ہندوستان اور پاکستان میں ایک طویل عرصے تک ایام اضحیٰ کے آخری 8-10 دن وہ اس لیے بھی مختار نامے کے حوالے سے مخصوص کر دیے جاتے تھے کہ جو ابھی آپ نے اعلان سنا عید الضحیٰ تھا، تو صحیح معنوں میں یہ عید الضحیٰ جناب مختار ہی کے کارنامے کا اختتام تھا. اور یاد رکھیے کہ حالات کو دیکھنے سے یہ لگتا کہ پروردگار نے جناب مختار کو فقط یہ ایک کام لینے کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ جیسے ہی آخری اہم ترین دشمن اہل بیت یا قاتل امام مارا گیا، مختار خود شہید ہو گئے. ایسا لگا کہ پرپز آف کریشن مختار کی حد تک تو صرف یہ، اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا. میں ایک بات بتا دوں کہ تاریخ کے واقعات کے درمیان جو میرا اپنا اصل موضوع ہے وہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا. بعض لوگ اس بات سے چڑ بھی جاتے ہیں، الرجی، بھائی آپ سیدھی سادھی بات پڑھیے، پڑھتے پڑھتے بیچ میں آپ نے نماز کی بات کیوں چھیڑ دی؟ بھائی جو آپ کا موضوع چل رہا ہے موضوع کو آگے بڑھائیے، یہ بیچ میں حجاب کہاں سے آ گیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ اصل موضوع حجاب ہوتا ہے، اسے سنانے کی خاطر مجھے کچھ اور باتیں بھی ملانا پڑتی ہیں. سن 1 ہجری یعنی اسلامی سال کا آغاز، یہی ربیع الاول کا مہینہ جب اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی. اور اگر یہ کہا جائے تو شاید آپ کے لیے بات اور واضح ہو جائے کہ جو آج کی تاریخ ہے، یہ آج کی تاریخ، اس وقت اللہ کے رسول اس غار ثور میں تھے کہ جس کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا تھا اور جنگلی کبوتری نے انڈے دیے تھے. یہ 3 دن پیغمبر نے اس غار ثور میں قیام کیا تھا. تو یہی تاریخ ہے. پہلی ربیع الاول کو مکے سے نکلے ہیں اور 2، 3، 4 تک اس غار میں موجود. یہاں سے اسلامی سال شروع ہوا. اور مختار وہ شخصیت کہ جو سن 1 ہجری میں پیدا ہوئے. مختار کی عمر کا حساب کرنا بہت آسان. جہاں سے اسلام کا سال شروع ہوا ہے، پہلا سال، یہ 1 ہجری میں مدینے میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک مختار. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ پیغمبر کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد سب سے پہلا بچہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا اس کا نام مختار تھا. یہ وضاحت کر دوں کہ جب سیرت معصومین اور سیرت پیغمبر اسلام اس میں بھی
کہیں کہیں روایتوں کا ٹکراؤ اور اختلاف ہے. ولادت کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، کہاں پہ دفن کیا گیا، خود پیغمبر، تاریخ ولادت کیا، بہرحال دو قول موجود. تاریخ وفات کیا؟ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے دو مکاتب فکر میں، بلکہ ہماری کتابوں میں بھی ایک سے زیادہ روایتیں. خود شہزادی، تاریخ شہادت، اور کہاں پہ قبر سیدہ، اسی طرح سے دیگر معصومین. تو یہ تو وہ شخصیت تھی کہ جن کے حوالے سے بڑی ریسرچ کی گئی، علماء نے پوری زندگیاں گزاری، پھر بھی اختلاف موجود. تو جناب مختار کے حالات میں بھی، جبکہ جناب مختار اتنا زیادہ لائٹ میں رہے بھی نہیں سوائے اپنی زندگی کے آخری چند مہینے، اختلافات ہیں. آپ نے کسی کتاب میں اگر کوئی اور روایت پڑھی یا کسی اور عالم و ذاکر سے واقعہ کوئی اور سنا تو کوئی جو مین واقعات ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، مگر یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو اس لیے نظر انداز کیجیے گا کہ میں اس وقت کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں. جو مشہور واقعات ہے فقط ان کو بیان کرنا. 1 ہجری بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ سب سے پہلا بچہ جو مدینے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا اس کا نام مختار تھا. اور جناب مختار کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کیا مجمع کو آگے بلانے کی ضرورت تو نہیں پڑ جائے گی؟ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. آپ کو ایک دفعہ آخری زحمت دی جا رہی ہے، اس کے بعد یہ زحمت نہیں دی جائے گی کیونکہ جن کو آنا ہے وہ آ چکے ہیں، لیکن چند لوگ ابھی پیچھے کھڑے ہیں. آپ حضرات جتنا آگے آ سکتے ہیں. آواز بلند صلوات. آپ ذرا اگر کھڑے ہو کر کے آگے بڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا اور جگہ بن جائے گی. آواز بلند صلوات. آگے دیکھیے ممبر کے پاس کافی جگہ ہے، وہاں چلے جائیے برائے کرم. اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے گا. شکریہ. اور بھی اگر لوگ آگے آ سکتے ہوں تو آگے آ جائیں. یہ بہت آرام دہ سیڑھی نہیں ہے، تھوڑی تکلیف دہ سیڑھی ہے، لیکن آپ کو آرام پہنچانے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو تھوڑی سی زحمت میں ڈالا. خیر ایسا لگا کہ مرحلہ طے ہو گیا. آواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. تو جناب مختار 1 ہجری. لیکن یہاں سے جو بات شروع کرنا اس سے پہلے 2 چھوٹی سی وضاحتیں ضروری. پہلی بات یہ ہے کہ جناب مختار کے جہاد یا کارنامے کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا جاتا کہ اگر مجرم نے ایک جرم کیا ہے تو اسے سزا بھی ایک ملنی چاہیے. جناب مختار نے سزا دی. پھر جو میرا دوسرا موضوع اور جہاں میں نے یہ موضوع پڑھا وہاں ابھی مجھے ایک مجلس اور پڑھنا، وہاں جا کے وہ مکمل بھی ہوگا. اس کے اندر ہے کہ زمانے کا امام بھی سزا دے گا اور پھر میدان قیامت کے حوالے سے بھی یہ سزائیں ثابت. ایک سوال اکثر کیا جاتا جو شاید یہ مجمع تو نہ کرے لیکن ایک بات تو اپنی جگہ ہے کہ ایک ایک آدمی کو 3 سزائیں کیوں دی جا رہی. لیکن یہ اعتراض ایک اور حوالے سے، قاتلان کربلا کے حوالے سے نہیں، ایک اور حوالے سے اسلام پر بہت پرانا اعتراض ہے. اور تقریباً قرآن کی ہر تفسیر میں اس کے حوالے سے امام کی ایک حدیث بھی ہے اور پھر اس کے بعد مختلف اینگل سے اس مسئلے کو سمجھایا گیا. بھائی یہ 3 سزائیں تو ہمیں نظر آ گئی، ورنہ جب پروردگار مجرموں کی سزاؤں کا تصور دیا سوائے گناہگار مومنوں کہ گناہگار مومن وہ کہ جسے اگر سزا ملی تو بہرحال اس کی ایک حد ہوگی، ایک لمٹ ہوگی، اس کے بعد وہ سزا معاف ہو جائے گی. مگر اس کے علاوہ باقی جتنے انسانوں کو سزا ملنے والی وہ سب قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. یہ 3 تو خالی ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی. یعنی جس دن مختار نے ان لوگوں کو سزا دی تو کیا ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے
نہیں اس مجمع کے ذہن میں تو نہیں، لیکن یہ اعتراض کرنے والے کا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب شمر کو مثلا سزا ملی اور وہ سزا اس نے بھگت لی تو معاملہ ختم نہیں. اب جو قبر میں وہ وہاں سے لے کے ظہور امام تک ہے مسلسل وہ سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے. جب امام آ کے سزا دیں گے دوبارہ مارا جائے گا تو کیا وہ اسٹاپ نہیں، وہاں سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. گناہگار کافروں اور گناہگار منافقوں اور اس قسم کے ظالموں کے لیے قرآن نے بہت پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہم فیہا خالدون. موت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے بعد جب تک جنت و جہنم، اور کب تک ہے؟ ہمیشہ. یہ سزا کا سلسلہ جاری ہی رہے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے 2 اور 3 سزائیں آ گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان پہ مسلسل سزائیں. خاص طور پر پرندے والا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اتنی ہی اجازت مجھے دے دی جائے کہ آپ 1.5 گھنٹہ پڑھیں 2 گھنٹہ پڑھیں وقت نماز کی وجہ سے. میں خود بہت زیادہ نفسیاتی، ذہنی، روحانی، مذہبی پریشر میں آ جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ ابن ملجم کا واقعہ جو دیکھا تھا، اس عیسائی راہب پرندہ اسے اگلے اسے نگلے اسے اگلے اسے نگلے، اس کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، ہم فیہا خالدون. مختار والی سزا تو ایک تھی، ابن ملجم کی سزا آخرت سے پہلے، ظہور امام سے پہلے ابھی مسلسل روزانہ صبح و شام اس کو دی جا رہی. النار یعرضون علیہا، قرآن نے فرعون اور اس کی قوم کے حوالے سے کہا کہ آج کل ہر صبح و شام کو ان کے اوپر آگ پھینکی جاتی. تو یہ 3 سزائیں نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں. اس میں سے ہمارے سامنے 3 نکال کے دکھا دی گئی. ایک بات. دوسری بات، اگرچہ یہ دوسری بات پر مجھے زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے، مگر کسی کے ذہن میں سوال آ گیا اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل علامہ ہلی کے واقعے میں جو مثال آئی وہ ایک مثال تھی، اور لا مناقشۃ فی المثال، یہ عقلی اصول کہ مثال کے ایک ایک لفظ کو پکڑ کر اس پر بحث نہیں کی جاتی. بعض افراد ذرا سا اس میں کنفیوز ہوئے، اور خاص طور پر اس لیے کہ ان کے اعتبار سے امام مظلوم نے جو کچھ اللہ کو واپس کیا تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا تھا. اس لیے اگر واپس کیا جا رہا تو نعوذ باللہ یہ کوئی کمال نہیں اور یہ کوئی فضیلت نہیں، جو اللہ نے دیا اللہ کو لوٹا دیا. اور اس حوالے سے بار بار وہ بحث کر رہے تھے کہ ہر انسان مال، جان، اولاد اس پر ٹرسٹی ہے، مالک نہیں. اب یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ 99% مومنین کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم باوجود اس کے کہ حقیقت تو یہی کہ ہر چیز کا مالک اللہ، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس کے امین ہیں، ٹرسٹی ہیں، مالک نہیں. مگر اللہ ہر جگہ ہمیں مالک قرار دیا، اور جتنے بھی ہم سے اللہ نے ڈیلنگ کی ہے وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں اس لیے ڈیلنگ ہو رہی. چنانچہ پورا قرآن پڑھ ڈالی. صاحبان ایمان کے لیے بار بار یہ لفظ آتا کہ اللہ مثلا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ صاحبان ایمان سے ان کا مال اور ان کی جان خرید رہا ہے، اور بأن لهم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت کو ان کے ہاتھ بیچ رہا. یہ جو پرچیز اور سیل اور بائنگ وغیرہ ہوتی یہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب 2 آدمی اپنی اپنی چیز کے مالک، ٹرسٹی یا امیر جب امانت اپنے اصلی مالک کو پلٹاتا اسے کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز اس کے ہاتھ بیچی جا رہی. بھائی یہ کتاب آپ نے میرے پاس رکھوائی، جب میں یہ کتاب آپ کو واپس کروں گا کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں کتاب آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، کیونکہ آپ ہیں مالک، میں ہوں اس کا امین اور ٹرسٹی. قرآن نے یہ کنسپٹ نہیں دیا. قرآن نے ہر جگہ خریدنے اور بیچنے کا کنسپٹ دیا، اور خریدنا اور بیچنا خود اس بات کی دلیل کہ قرآن نے انسان کو ان چیزوں کا مالک سمجھا ہے. اور ایک جگہ یہ آیت نہیں آئی جیسے یہاں پہ جنت دی، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جنت بیچی ہے اور اس کی پرائس میں ان سے ان کا مال و جان لیا. اس کا مطلب یہ کہ مالک مانا. اگر ہم خالی امین ہیں اور واپس کر رہے ہیں تو واپس کرنے کے بدلے کوئی سیلنگ پرائز، کوئی پرچیزنگ پرائز کے معنی دار سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ کی آیت. ایسا صاحبان ایمان کیا تم اللہ سے تجارت کرنے کو تیار ہو؟ اور وہ تجارت یہ ہے کہ اپنا مال، اپنی جان، یہ سب راہ خدا میں دو. اب دیکھیے اگر ہم امین ہیں فقط ایک چیز ہماری کسٹڈی میں دی گئی، یہ اسٹائل ہوگا ہی نہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کل کا واقعہ علامہ ہلی کا تھا وہ اصل میں قرآن کی آیت ہے کہ بندوں میں ایک ایسا بندہ جو اپنا نفس بیچتا تو اللہ اس کے بدلے میں اپنی مرضی اس کو عطا کر دیتا۔ اب اگر بہت ہی زیادہ بالکل پیور قسم کی میکینیکل لاجک کو دیکھا جائے تو جس نے اپنا نفس بیچا کیا بیچا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی کو واپس کر رہا، تو اس کے بدلے میں مرضی خدا۔ دیکھیے اس کائنات کا سارا دار و مدار مرضی خدا پر ہے۔ جس طرح کمپیوٹر ایک پروگرام کے اوپر چلا کرتا، یہ ساری کائنات جس پروگرام پہ چل رہی ہے اس کا نام ہے مرضی خدا، اور خدا کہہ رہا ہے یہ مرضی میں ایک بندے کو دے چکا ہوں، اور اس لیے دیا کہ اس نے اپنے نفس کو میرے ہاتھ بیچا، میں نے کہا کہ بدلے میں کیا دوں؟ جو چیز دیکھی علی کے اعتبار سے وہ چیز چھوٹی نظر آئی، کیا دوں؟ جنت دوں؟ جنت تو اس کی 3 روٹیوں کے بدلے میں مل جاتی ہے، ایک ہی چیز خدا کے پاس تھی، تو نے اپنا نفس دیا ہے، میری مرضی کو خرید کے لے جا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی پیور میکینیکل لاجک اپنی جگہ، مگر قرآن نے ہر جگہ اسٹائل یہی رکھا کہ بندہ اگر اپنا مال دے رہا تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنا مال ہمارے ہاتھ بیچا ہے، ہمیں بھی کوئی قیمت اس کے بدلے دینا۔ اس نے اپنی جان ہمیں دی ہے، جان ہمارے ہاتھ فروخت کی ہے، ہمیں اس کی قیمت دینا ہے، اس لیے بہت زیادہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اچھا ہوا اس کے ذریعے سے ایسے 2-4 جوشیلے قسم کے نعرے سننے کا موقع مل گیا۔ اگر یہ اعتراض نہ ہوتا تو میں یہ جواب نہ دیتا، اور میں جواب یہ نہ دیتا تو مومنین اسی طرح بیٹھے تھے کہ پہلی سلوات تو اتنی ٹھنڈی تھی کہ ٹورنٹو کے ویدر میں کبھی اتنی ٹھنڈی سلوات پڑی نہیں گئی ہوگی۔ خیر، اب مسلسل آگے بڑھیے، مسلسل پہلی ہجری، پہلا بچہ جو مدینے میں پیدا ہوا مختار کے والد ابو عبیدہ، یہ بھی صحابی رسول، اور مختار کے دادا سعد، یہ بھی صحابی رسول، مسعود مختار ابن ابی عبیدہ ابن مسعود ثقفی۔ جب شہر مدینہ پیغمبر کے آنے کے بعد ابو عبیدہ کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام مختار رکھا گیا، اس زمانے کے دستور کے مطابق، اور یہ طریقہ آج بھی، ابو عبیدہ اپنا بچہ لے کر رسول کے پاس آئے تاکہ پیغمبر کی زیارت اس بچے کو کرائے اور پیغمبر سے دعا لے۔ پیغمبر نے اس بچے کو اپنی گود میں لی اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، شاید تجھے بھی نہیں پتا کہ پروردگار نے کیسا بچہ تجھے عطا کیا، یہ وہ بچہ جو میری اولاد کے قاتلوں سے انتقام اور بدلہ لے گا، اور ہم خاندان رسالت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ 4 یا 5 سال آگے گزرے، 4-5 سال آگے گزرے، مختار کی عمر 6 سال کی اور سن 6 ہجری چل رہا۔ شہر مدینہ کی ایک گلی سے میرا مولا گزر رہا، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل میں لگے ہوئے، سب ایک گروپ کے ہیں 5 سال سے 8 سال، مگر مولا ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا، اپنا راستہ چھوڑا، وہیں جا کے زمین پر بیٹھ گئے، اس بچے کو قریب بلایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر کبھی اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہے، کبھی اس کے رخسار کا بوسہ لے رہے، کبھی اس کے بازوؤں کا بوسہ لے رہے۔ مولا اکیلے نہیں، مولا کے ساتھ مولا کے صحابی سلمان فارسی حیران، ابو ذر غفاری پریشان، مقداد و عمار انگوش بدندہ، یہ 6 سال کا بچہ اور اتنا زیادہ احترام اور عزت پا رہا ہے مولا کی بارگاہ سے۔ یا امیر المومنین، یہ کون بچہ؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ وہ بچہ جو میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا، اور اس کی وجہ سے ہم اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں تک اس کے حق میں دعا کیا کریں گی۔ اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا۔ یہ خالی مولا نے 6 سال کی عمر میں مختار کے لیے دعا نہیں کی، جس دن مختار 60 سال کی عمر میں، یہ 6 ہے وہ 60، 60 سال کی عمر میں قید خانے میں گئے تھے اور میثم کی ملاقات ہوئی تھی، جو واقعہ ابھی ایک لمحے تھوڑی دیر کے بعد آ رہا۔ تو اس وقت بھی میثم نے مختار کو مولا کے کچھ اور ارشادات بتائے، مگر جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ اور جناب علی اکبر کو بھیجا گیا، اس وقت امام مظلوم نے مخاطب کیا تھا کہ اے پسر سعد، جو ظلم تو ابھی کر رہا ہے کر لے،
ان قریب خدا بنو ثقیف کے ایک نوجوان کو تیرے سر پہ اس طرح مسلط کرے گا کہ وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تجھے آگ میں زندہ چلائے گا. اور جس وقت زینب کبریٰ کی چادر کو چھین کر شہزادی کے چہرے پہ کوڑا مارا گیا، جس کا واقعہ اس ظالم نے خود مختار کے سامنے پڑھا، جو شاید 3 دن کے بعد شروع ہوگا، تو جناب زینب نے کہا کہ ان قریب خدا ایسے شخص کو تیرے سر پہ مسلط کرنے والا کہ اگر تو نے میرے ایک کوڑا مارا وہ تیرے سارے بدن پہ کوڑے برسائے گا. یعنی کربلا کے مصائب کے درمیان مختار کا تذکرہ ہو رہا. علی اکبر کی شہادت کے موقع پر حسین مختار کو یاد دلانا، زینب کبریٰ کے چہرے پہ کوڑا پڑتے وقت شہزادی مختار کا تذکرہ کریں. میرا چوتھا امام یہ فرمائے، یہ والی حدیث ایک آج سن لیجیے اور ایک آئندہ وینسڈے کو سنیے گا انشاءاللہ، اگر میں زندہ رہا. آج وینسڈے، نیکسٹ وینسڈے اسی وقت یہاں پہ عید الزہرا کا جشن ہو رہا ہوگا، اور یہ حدیث ہر مرتبہ اس میں پڑھی جاتی، اس سال بھی پڑھی جائے گی، مگر آج بھی سن لیجیے کہ چوتھے امام یہ فرماتے کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے، ہمارے باپ کے قاتل سے انتقام لے کر اس نے ہم اہل بیت رسالت کے دلوں کو ٹھنڈا کیا. پانچواں امام، ایک بار مختار کا بیٹا امام کے پاس آ رہا. اب مختار کے ایک بیٹے تو تاریخ میں ثابت ہے، حاکم یا حاکم ابن مختار. گجراتی زبان میں جناب مختار کے ایک اور بیٹے کے حالات ملتے ہیں ثابت نامہ، وہ ہسٹری کے اعتبار سے ثابت نہیں، ثابت نہیں. ثابت کے بارے میں کہا جاتا کہ مختار کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھایا، لیکن کیونکہ وہ گجراتی زبان میں کتاب موجود، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہرحال پیور فکشن یا ایک کہانی. لیکن مختار کے یہ دوسرے بیٹے جو ہسٹری سے ثابت ہے، یہ آتے امام کے پاس اور کہا کہ اے میرے امام پنجب، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ بعض محبان اہل بیت اور شیعان حیدر قرار بھی میرے بابا کے بارے میں بدگمانی رکھتے. اب میڈیا کے اثرات پھیلتے، بنو امیہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، مختار کو کبھی معاف نہ کیا، اس لیے کہ مختار نے بنو امیہ کا کچا چھٹا کھول کے دکھایا، مختار نے بنو امیہ کے مظالم کو امت کے سامنے بے نقاب کیا، سب معاف کر دیے گئے. مختار بیچارہ اس جرم کی وجہ سے آج تک معاف نہ کیا گیا. لیکن یہ تو آج کی بات، اسی زمانے میں کہا کہ مولا میرے بابا کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں خود کنفیوز. ایک مومن یقیناً آگے کہے گا مولا اگر میرا بابا غلط ہے بتائیے تاکہ میں خود بھی اپنے بابا سے دوری اختیار کروں. خدا کی مرضی اولاد رشتہ داریاں جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی. امام نے کہا کیا کہہ رہا؟ ارے خدا جزائے خیر دے تیرے باپ کو، تیرے باپ کی وجہ سے بنی ہاشم کے خاندان میں 5 سال کے بعد چولہا روشن ہوا تھا، اور سیدانیہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد نہ اپنے بالوں میں کبھی تیل ڈالا نہ بالوں میں کنگھی کی، یہ تیرے باپ کی وجہ سے سیدانیوں نے بالوں میں تیل ڈالا ہے اور سر میں کنگھی کی ہے. میرا چھٹا امام کہتا مختار جنت میں ہمارا ساتھی بنے گا اس لیے کہ اس نے ہمارے قاتلوں سے انتقام لیا. یہ سلسلہ ہے روایتوں کا جو اس دن سے شروع ہوئی، یہ روایتیں اس دن سے شروع ہوئی جس دن مختار اس دنیا میں آئے اور ان کا بابا ابو عبیدہ اپنے بیٹے کو خدمت رسالت میں لے گیا. پہلی دعا وہاں ملی اور وہاں سے لے کے چھٹے امام تک ہر دور ہر زمانے میں ایک دعا نظر آ رہی. مگر پھر مسئلہ کیا بنا؟ 2 مسئلے بن گئے. پہلا مسئلہ یہ کہ وہ بنو امیہ جنہوں نے خاندان اہل بیت جن کی عصمت ہر ایک کے نزدیک ثابت، یعنی ہر مومن کے نزدیک، اور جن کی پاکیزگی نفس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق، اس خاندان بنو امیہ نے جب اہل بیت کو نہ بخشا نعوذ باللہ اور ان کے خلاف جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں. سمرہ ابن جندب کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ ابو ہریرہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئے، مگر یہ سمرہ ابن جندب بھی ابو ہریرہ سے کم نہیں. باقاعدہ تاریخ میں ڈیلنگ ملتی، بزنس ڈیل، باقاعدہ یہ تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا کہ شاید میں موضوع کو بہت زیادہ پھیلا بیٹھا تو آخر میں مجھے سمیٹنا مشکل ہوگا. لیکن ایک جملہ سنی، یہ سمرہ بہت مشہور روایتیں نقل کرنے کے اعتبار سے، یعنی ان کا نام مارکیٹ میں چلنے لگا، ان کے نام کی حدیث کو لوگ قبول کرنے لگے. باقاعدہ ہسٹری میں ہے کہ حاکم شام معاویہ نے ان سے ایک بزنس ڈیل کہا کہ ہماری گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہمیں 2 حدیثیں چاہیے، یہ کہیں سے بنا کے لے آؤ، تمہارا ریٹ کیا؟
کہا کہ میں اس قسم کی حدیث کے 2 لاکھ درہم لیتا ہوں. تو جیسا مال جتنا یعنی جتنی چینی ڈالو گے یا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. جس ٹائپ کی حدیثیں تم بنوا رہے اس کا ریٹ میرا 2 لاکھ درہم. تو 2 حدیثوں کے 4 لاکھ درہم. وہاں سے ایک عجیب جملہ کہا گیا. الفاظ میرے ہیں یہ میں کہہ دوں لیکن مفہوم یہی کہ ذرا تو خیال کرو تمہیں کیا ہو گیا, ہم تمہارے پرماننٹ کسٹمر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آج آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی تم سے کام لیتے رہے, آئندہ بھی لیں گے. تو پرماننٹ کسٹمر کے لیے تو ہر جگہ رعایت ہوتی, کچھ نہ کچھ سہولت ہوتی. جیسے یہاں پہ کوئی کارڈ وارڈ بن جاتے ہیں, پوائنٹ اس کے اندر درج ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے تو بہت زیادہ تم سے کام لیا اور آئندہ بھی لیں گے, ہمارے لیے رعایت کرو. کہا اچھا چلو, تمہارے پاس اتنے پوائنٹ جمع ہو گئے حدیث بنوانے کے کہ 50% کا ریڈکشن, تم 2 لاکھ درہم دے دو, یہ حدیثیں بن جائیں گی. بن گئی اور ایسی بنی کہ شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے, مگر آج بھی مسلمانوں کی پرانی کتابوں میں یہ حدیثیں اسی طرح سے. میں نے پرانی کتاب اس لیے کہا کہ بہرحال خود اب مسلمان بھی یہ حدیثیں کوٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے انہیں کہ یہ حدیث کیسے نقل کرے. فرماتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ سے کم نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک دن اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یہ آیت ابن ملجم کے بارے میں آئی. کون سی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یعنی خود دشمن اہل بیت کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے شرما گئے. کیا ایسا جھوٹ تو اس سے بھی نہ بولا جائے. آیت کے وہ ایک ایسا بندہ جو اپنا نفس بیچ کے مرضی خدا خریدتا, یہ ابن ملجم کے بارے میں آئی. اور یہی سے دوسری حدیث یہ بنی. اب آپ کیسے سنیں, مگر سنیے تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چلے. علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری اس ٹاپک پہ بہترین کتابیں عربی میں لکھی اور ان کی کتاب میں یہ پورا واقعہ. اور دوسری حدیث کیا بنوائی گئی؟ کہا کہ قرآن کی آیت علی کے بارے میں آئی. یعنی 60 تک بھی پاکستان کے اندر یہ روایتیں نقل کر دی جاتی تھی. دوسری والی مجھے یاد ہے کہ جب اخبار جنگ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی تفسیر قرآن چھپی تو باقاعدہ اس تفسیر قرآن کے اندر یہ روایت لکھ دی گئی. اور ہمارے علماء کو کہنا پڑا کہ کیوں نہ ہو, جس کے نام میں بھی لفظ شام آ جائے تو شامی تو اپنا انداز دکھا کے رہتا نہیں. احتشام الحق صاحب پر یہ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے 60s میں, یعنی یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے, ابھی کون سی حدیث وہ تفسیر لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, مسلمانوں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا, یہ علی کے بارے میں نازل ہوئی. اب میں آگے تو پوری روایت پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں, میں لکھا یہی گیا کہ علی نے ایک نماز ایسی پڑھ ڈالی کہ جس کی وجہ سے خدا کو ایک بار یہ تنبیہ کرنا پڑی. یہ اس حدیث سازی کے کارخانے سے بن کے حدیثیں آ رہی. تو جنہوں نے علی جیسی شخصیت جن پہ سارے مسلمانوں کا اس طرح سے اتفاق ہے, کیا دشمنان اہل بیت نے یہ بدلا ہے اور ہم نے بھی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی. ہندوستان کا مجھے نہیں پتا, وہاں پہ پھر بھی اتنے زیادہ بے حیا نہیں ہے, لیکن پاکستان ورنہ آگے تک ہر صحابی رسول کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب آتا, میرے مولا کے ساتھ یہ لقب نہیں آتا. کرم اللہ وجہہ, میں اپنے شیعوں کی بات ہی نہیں کر رہا, ہمارے یہاں تو یہ القاب ہے نہیں علیہ السلام, یہ فرق تھا, اب مٹا دیا گیا. اب 15 سال سے جو کچھ کتابیں ہمارے یہاں چھپ رہی اخبارات میں, مولا کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا ہے اور ہم نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی. مگر آج تک خود برادران اہل سنت اس بات کے قائل کہ علی کا لقب تمام صحابیوں کے لقب سے مختلف. رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے گا یا کرم اللہ وجہہ. فخر الدین رازی نے وجہ بھی لکھی ہے جو آپ علماء سے سنتے ہیں. کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ اللہ اس چہرے کو صاحب کرامت کرے کا, اس لیے کہ ہر صحابی رسول کا چہرہ کبھی نہ کبھی زندگی میں بتوں کے آگے ضرور جھکا. یہ واحد شخصیت ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. کرم اللہ وجہہ, تمام مسلمان اس کو مانتے. اب آپ شاید بھول گئے ہوں گے کہ میں نے یہ باتیں کس کانٹیکسٹ میں شروع کی. میں عرض یہ کر رہا کہ جب ایسی شخصیتوں کے حوالے سے یہ حدیث آ گئی تو مختار تو بہرحال وہ اسٹیٹس و منزلت نہیں رکھتے ان کے خلاف, تو جو بھی کہا جائے وہ کر. تو ایک دھوکہ اس لیے ہوا
یہ بنو امیہ جو معصومین کے خلاف حدیثیں بنانے میں اتنے ایکسپرٹ اور اتنے بے حیا کہ باقاعدہ پبلک کے سامنے ڈیلنگ کر کے حدیثیں بنوائی جاتی، تو مختار کو کیسے چھوڑا ہوگا؟ اور دوسری وجہ مختار میں یہ بھی ہوگی کہ کچھ چیزیں مختار کی بھی ایسی سامنے آ گئی۔ نمبر 1، ان کا آنے والے حالات کے بارے میں خبر دینا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، وہ تو میں کل وجہ بتا چکا ہوں، اور وہ واقعہ ابھی شروع ہونے والا، تو جب تو واقعات ترتیب سے آئیں گے سیکوینس سے۔ اب اس کی وجہ سے کچھ محبان اہل بیت کو دھوکہ ہوا، یہ مختار تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، آنے والے حالات کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ایک روایت ہمارے یہاں، یہ خاص طور پہ یہ جملہ سنیے گا، ہمارے علماء اور مراجع پہ بعض اعتراض ہوتے ہیں کہ فتوے بدل کیوں جاتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کی تفصیل پڑھی، ہماری کتابیں جلائی گئی، ہماری کتابیں ضائع کی گئی، ہمارے پاس احادیث انکمپلیٹ آئی، وقت گزرنے کے بعد پھر نئی نئی کتابیں سامنے آ رہی، نئی سے مطلب کتاب امام کے زمانے کی ہے، دریافت اب ہو رہی ہے، حدیث مکمل ہوتی ہے، حدیث کا مطلب بدل جاتا۔ مختار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مختار کے بارے میں ایک روایت، صرف ایک روایت ہماری کتابوں میں ایسی آ گئی جو شروع زمانے کے علماء نے لکھ دی، اور اس سے مختار کا بڑا ہی غلط قسم کا امپریشن یا امپیکٹ شیعوں کے پاس بنا۔ روایت کیا؟ روایت یہ ہے کہ جب امام حسن نے سلونامے پہ دستخط کیے علیہ الصلوۃ والسلام، جب سلونامے پہ دستخط کیے تو حالات ایسے تھے کہ امام کے انتہائی قریب اور اپنے آپ کو حسن کا بڑا وفادار ثابت کرنے والے وہ سب بھی دکھ چکے تھے، حاکم شام ایمان خرید چکا تھا، اور ایسا ماحول بن گیا کہ کسی کو کسی پہ یقین نہیں رہ گیا، جیسے صدام ملعون کے بارے میں کہا جاتا، قذافی کے بارے میں کہا جاتا، جتنے یہ ڈکٹیٹر کہ ان کی ساری حکومت اور ڈکٹیٹرشپ ان پہ انٹیلیجنس کے نظام پہ چلا کرتی، شوہر کو بیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، بیوی کو شوہر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، والدین اولاد کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے، اولاد والدین کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، یہ کوئی چیز نہیں، ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، یہ سب گزر چکا۔ وہ ماحول ایسا کہ حسن مشتبہ پر سو کال قسم کے حسن کے شیعوں نے اٹیک کر دیا، کہا ہم آپ کو امام نہیں مانتے، آپ نے ظالم کے ساتھ مذاکرات کر کے سلونامے پہ دستخط کر کے ہماری ناک کٹوا دی، ہم ذلیل ہو کے رہ گئے، ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، وہ جملہ کہا گیا، یہی جملہ کربلا میں ریپیٹ کیا یزیدیوں نے، کیا کہا کہ اے حسن اب یہ نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ، اللہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اردو میں آپ اور تم ہے، عربی میں تو ایک ہی لفظ چلتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک اپنے آپ کو حسن کا شیعہ کہہ رہے، حسن کی فوج میں شامل ہے، نماز پڑھتے ہوئے حسن مشتبہ کو دھکا دے کر مسلح سے ہٹایا گیا، مسلح چھین کے لے گئے، لیکن یہی جملہ کربلا میں لشکر یزید نے کہا تھا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا کہ دیکھو نماز کا وقت آ گیا، آؤ کچھ دیر کے لیے جنگ بند کریں، وہاں سے جواب آیا تھا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، اللہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں کرے گا کیونکہ تم اولی الامر کے خلاف جنگ کر رہے ہو، ہر چیز کی دلیل لائی قرآن سے جاتی، تم اولی الامر کے خلاف جنگ کر رہے ہو، اور حبیب برداشت نہ کر سکے، ارے تمہاری نماز قبول ہو اور نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار کی نماز قبول نہ ہو، مولا میں برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا۔ مگر پہلی بار یہ جملہ حسن مشتبہ سے کہا گیا، خالی کہا نہیں گیا، حسن نماز پڑھ رہے ہیں، حسن کی نماز پڑھوائی گئی، حتیٰ یہ کہ ایک سو کال قسم کے محب نے تیر کے ذریعے حسن کے پیر کو زخمی کر دیا، امام حسن زخمی پیر کے ساتھ مدائن کے اندر تشریف لائے۔ مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا تھا، سعد ابن مسعود ثقفی، امام حسن کا شیعہ، امام حسن کو اس نے اپنے محل میں پناہ دی، یعنی امام سمجھ کے رکھا کہ لفظ میں محاورتاً کہہ گیا، لیکن مختار اپنے چچا کے پاس گئے۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ روایت ہے جو پرانی کچھ کتابوں میں آ گئی، سب میں نہیں، کچھ میں اس نے کنفیوز کر دیا۔ ذرا اس کو سمجھیے، اس سے مجتہدین اور مراجع کی پریشانیاں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔
مختار چچا کے پاس گئے، کہا چچا بہترین موقع، حسن زخمی بھی اکیلے بھی ہیں، حاکم شاہ منہ مانگا انعام بھی دے رہا، ہم حسن کو گرفتار کر کے راتوں رات حاکم شام کے ہاتھوں بیچ کیوں نہ دیں؟ بس یہ سننا تھا کہ چچا کو جلا لگے۔ مختار کا گریبان سے پکڑا، گریبان بھرا دھکے دے کے محل کے دروازے پہ لائے، لات مار کے باہر نکال دیا کہ دشمن خدا میرے بھائی کا بیٹا ہو کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام کو فروخت کر دوں اور اپنے امام سے غداری کروں، وہ دل آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو میرے لیے زیادہ بہتر۔ یہ روایت آ گئی۔ اب یہ روایت تو ایسی ہے کہ یہاں تو اچھے بھلے صاحبان علم کی عقلیں بھی چکرا گئی۔ یہ روایت تو صاف صاف بتا رہی ہے کہ چچا ایسا پکا ماننے والا اور مختار امام حسن کو بیچنے کے لیے تیار۔ چنانچہ انہی علماء نے جب معصومین کی وہ حدیثیں دیکھی جو بعد میں مختار کے فیور میں آئیں، پہلے مختار کے حق میں گزر گئی، مختار کے بچپنے کی حدیث ہے، مختار کی شہادت کے بعد کی حدیث ہے، کہا کہ ہاں غلطی تو کی ہے لیکن امام نے معاف کر دیا، مگر کیا غلطی بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ اب یہ روایت ہمارے بعض علماء کو تجسس ہوا کہ آخر یہ روایت کا راز کیا؟ ایسا آدمی جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے، کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے، خامی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، ذرا بھی عقیدہ تو محبت اہل بیت کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، یہ ایک بار اس کے دماغ کو کیا ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا نام چھپ گئے، پھر کوئی ایسی دشمنی اہل بیت اس کی طرف سے نہیں ہوئی۔ آخر ہمارے ایک ایسے عالم جن کی خاص فیلڈ تھی ہسٹری، انہوں نے پوری روایت ڈھونڈ کے نکالی، اور جب پوری روایت ملی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور جس نے یہ روایت پڑھی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ارے کیا تھا واقعہ اور اسے کیا کر دیا گیا۔ کس نے یہ روایت ڈھونڈ کے نکالی؟ قاضی نور اللہ شوستری، جو شہید ثالث کے مشہور اور معروف لقب سے مشہور بھی ہے اور آج بھی آگرہ میں ان کا روضہ، تمام شیعان اہل بیت اور شیعان ہند کا ایک مرکز۔ بہترین ان کی کتابوں میں دو کتابیں، احقاق الحق، کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہانگیر نے علماء دربار کے فتوے پر ان کو شہید کیا، اور مجالس المومنین، مجالس المومنین اصحاب رسول و اصحاب امام کے ڈیٹیل حالات، اس کے اندر انہوں نے اپنی یہ ریسرچ لکھی اور پروف کر کے لکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اندازہ لگایا ہو یا گیس کیا ہو، پوری روایت اصلی کتاب سے ڈھونڈی تو پتا چلا کہ کیا ہوا، آدھی روایت لکھی گئی، آدھی روایت غائب کر دی گئی، آدھی روایت لکھی گئی، آدھی روایت غائب کر دی گئی۔ جو لکھا گیا وہ بالکل صحیح لکھا گیا، لیکن اس سے پہلے کا ایک پیراگراف غائب ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سچ جھوٹ بن گیا، حق باطل بن گیا، باطل حق بن گیا، رات دن ہو گیا، دن رات ہو گئی۔ اور اب آپ سنیے، یہی مسئلے مراجع کو کئی جگہ مسائل شریعت میں بھی پیش آتے ہیں، کئی جگہ۔ مثلاً کنواں، پہلے زمانے کے مرجع کے پاس انکمپلیٹ حدیث آئی تھی تو کنویں کی نجاست پہ ڈول نکلواتے، آج مراجع کو پوری حدیث مل گئی، صاف ڈول کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ نظریہ نہیں بدلا، حدیث ہمارے پاس پہلے انکمپلیٹ۔ اگر آپ کہیں کہ انکمپلیٹ حدیث سے مسئلہ کیسے بدلے گا، سنیے یہ چیز۔ اچھا، وہ جو پہلا والا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بالکل سچ، ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں، مگر صرف ایک پیراگراف اس میں سے ہٹا دیا گیا۔ اچھا، اس کا آخری جملہ میں نے پڑھنا، میں نے نہیں پڑھا، صرف اب پڑھ رہا ہوں کہ چچا نے بھتیجے کو گریبان سے پکڑا، گریبان پھاڑا، محل کے دروازے میں لا، دھکے دے کے باہر نکالا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہو کر مجھے امام سے غداری اور سازش سے اکساتا۔ مختار مسکراتے ہوئے چلے گئے، یہ میں کہنا بھول گیا۔ اب یہ عجیب بات، مار کھا رہے، گریبان پھٹ رہا، جوانی ہے، تقریباً 30 سے 40 سال کی عمر، لیکن نہ خون جوش کھایا، نہ چچا سے برابر سے مقابلہ کیا، نہ ہی غصہ یا غم چہرے پہ آیا، مسکراتے ہوئے گئے۔ اس لفظ مسکرانے نے بھی شہید ثالث کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ بات کچھ اور، روایت کچھ اور ہے، ڈھونڈو پوری روایت کیا۔ اب پوری روایت ملی، پتا چلا کہ شروع کا واقعہ بھی صحیح، آخر کا واقعہ بھی صحیح، لفظ کوئی نہیں بدلا، بیچ کی 4 لائنیں اس روایت سے ہٹا دی گئی۔ اب وہ 4 لائنیں سنی، وہ پورا پہلا پیراگراف میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ خلاف ہو گئے، امام حسن کو زخمی کیا گیا، آخر مختار کے چچا مدائن کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے محل میں امام کو پناہ دی،
کہا مولا آئیے میرا محل حاضر ہے، میں اور میری فوج آپ کا دفاع کریں گے. یہاں تک آگے اب جملہ شروع کیا کہ مختار نے چچا سے سازش کی. نہیں، نیچے ایک جملہ رہ گیا، وہ کیا ہے؟ ٹکڑا، ایک پیراگراف. مختار کو جب یہ پتا چلا، اب میں وہ چیز پڑھ رہا ہوں جو عام کتابوں میں نہیں، اب آ گئی ہے، اس لیے کہ قاضی نور اللہ شہید ثالث کا زمانہ اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ 4 سینچری پہلے کا، 4 سینچری سے روایت کمپلیٹ ہو گئی. مختار نے جب یہ سنا کہ میرے چچا نے امام کو اپنے محل میں جگہ دی، مختار بہت پریشان ہو. دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چچا بھی دوسروں کی طرح سے حاکم شام کے ہاتھوں بک جائے، اور اس کا بکنا بڑا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ امام کو کسی کے محل میں یہ تو راتوں رات امام کو گرفتار کر کے بھجوا سکتا. مگر چچا سے دل کی بات کیسے اگلوائی جائے، مختار کی سمجھ میں نہیں آ رہا. معلوم ہے کہ اگر میرا چچا حاکم شام معاویہ کے ہاتھوں بک گیا، میں پوچھوں گا، وہ ہاتھوں کبھی نہیں کہے گا، کیسے پتا چلے؟ آخر یاد آیا مولا کے ایک بہت ہی بوڑھے صحابی شریک آور حارثی، قبیلہ بنو حمدان، قبیلہ بنو حارث، یہ 2 مولا کے بہت قریبی قبیلے. مولا کے ایک صحابی آور حارثی جنہیں مختار چچا کہتے تھے، پری کے ایج گروپ کے بوڑھے صحابیوں میں وہی ایک زندہ باقی. کہا کہ ان سے چل کے پوچھو، مولا بار بار کہہ چکے کہ نوجوانوں کی جوش سے مجھے بزرگوں کا تجربہ اور دانشمندی زیادہ پسند. گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے عامر حارثی چچا، آپ نے مولا کا زمانہ دیکھا، میں ایک انتہائی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں. میری پریشانی یہ کہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے کوئی میرے امام کا ساتھ نہیں دے رہا. میرے چچا نے پناہ دی، اگر میرا چچا غلط ہے تو ایسا نہ ہو کہ راتوں رات گرفتار کروں، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا بلا وجہ شک کروں. ہو سکتا ہے میرا چچا بالکل صحیح ہو اور میں امام حسن کو ایک مخلص کی پناہ سے نکال کے دشمنوں کے درمیان لے جاؤں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں کنفیوز ہوں. میری ججمنٹ پاور جواب دے چکی ہے. آپ مولا کے ساتھ ہیں، آپ مولا کے ساتھ رہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کیا جائے. مسکرائے کہا بیٹا اس کا حل بہت آسان، اور وہ یہ ہے کہ تم خود بھی ایک دشمن اہل بیت بن کر اور معاویہ والے آدمی بن کے اپنے چچا سے بات چیت کرو. اگر تمہارے چچا کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کی زبان پہ ایسا آ ہی جائے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تمہیں مار کے نکالے گا. اب اس کے بعد وہ اگلا پیراگراف شروع ہوا. مختار گئے چچا کے بعد، چچا بیچ کیوں نہ دے؟ چچا کو غصہ آ گیا، گریبان پکڑا، گریبان پھاڑا، دھکے دے کے نکالے. مختار مسکراتے ہوئے چلے کہ ہاں مجھے اپنے چچا کا ایمان پتا چل گیا. درود بھیجے محمد والے. یہ دوسری چیز تھی. مختار کے غیب کی خبریں کس نے بادشاہوں کو کنفیوز کیا. لیکن کل میں بتا چکا ہوں، میسر حبیب رشید یہ کوئی خالی اکیلے مختار کو چھوڑی ہے. جو علی کے قریب آیا، علی نے اسے قیامت تک کے حالات کی اطلاع دے دی. سب نے یہ دعوے کیے، دعوے کیا کیے، صحیح باتیں بتائیں، اور یہ والی حدیث. لیکن یہ حدیث بھی بعد میں حل ہو گئی. تو اب مختار کے حوالے سے ہمارے علماء کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں رہا. مگر اچھا، یہ مجمع کچھ پرانا ہے کچھ نیا ہے. جو پرانا ہے وہ جانتا ہے، جو نیا ہے اس کو بتا دوں. وہ یہ کہ میری مجلسوں میں اگر اور مگر بہت آتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہوتے ہیں. جتنے مگر ہیں نا ان کو بڑی توجہ سے سنیے گا. جب مگرمچھ سے کم چھوٹے نہیں ہوتے، پوری بات کو بدل دیتے. مگر اتنا بڑا کارنامہ مختار اکیلے انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ ان کی بیٹنگ کے لیے کچھ مخلص محبان اہل بیت نہ آتے. اور اس میں خاص طور پر ایک شخصیت کا رول بہت اہم. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم. مگر پھر ایک مگر آ گیا. مگر مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم وہ اتنی آسانی سے مختار کی مدد میں تیار کیسے ہوئے؟ اچھا میں شروع مجلس میں ہی بتا دوں. شروع کا مطلب ہے کہ دوسری تقریر، ویسے تو وقت ختم ہو رہا ہے، دوسری تقریر میں ہی بتا دوں کہ ابراہیم وہ شخصیت کہ مختار کی شہادت کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں چلے گا. شہید بھی نہیں ہوئے، کسی مشہور تاریخ میں ان کی شہادت بھی نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پھر کہاں چلے گا. بڑی ایک مسٹری ہے آج بھی تاریخ اسلام. چنانچہ ابراہیم نامہ کے نام سے کچھ لوگوں نے کچھ کہانیاں بھی لکھی، مگر مختار مانتے تھے کہ اگر ابراہیم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں یہ کامیابی حاصل نہیں کرتا. ابراہیم نے مختار کا ساتھ کیوں دیا؟ اس کے پیچھے بھی بڑا اہم کسی کا رول ہے، اور جس کا رول ہے اسے بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ لو.
بعض چیزیں ایسی ہوتی، بلکہ نہیں، شاید دنیا کی اکثر چیزیں ایسی کہ ایک ہی چیز اچھی بھی بن سکتی ہے، وہی چیز بری بھی بن سکتی ہے۔ جیسے ہمارے اکثر چھری کی مثال دی جاتی کہ یہی چھری ہے، اس سے آپ چاہے تو کسی کا گلا کاٹے اور چاہے تو اسے پھل ول کاٹ کے خود کھائے، دوسروں کو کھلا، استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا۔ یہی چیز آج کا میڈیا، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ میں کوئی خرابی نہیں، اس کا استعمال۔ اور ایسی ہی ایک چیز ہے عورت، چھری اور عورت میں کوئی مناسبت بھی ہے، دونوں کی آپ نے تیزی دیکھی ہوگی۔ چھری جب چلتی ہے تو کیسے گردنیں کاٹتی ہے، جب عورت کی زبان چلتی ہے۔ اچھا نہیں، خیر تھوڑا سا احترام ان عورتوں کا کرنا ہے۔ آج کا موضوع عورتوں سے ریلیٹڈ آخر میں آ کے ہوا۔ اب پہلے یہ سن لیجیے کہ بڑی اہم حدیث ہمارے پاس آخری زمانے کی آئی۔ میرا موضوع مختار نامہ، درمیان میں آخری زمانے کے بارے میں کچھ حدیثیں آئیں گی، اور ان سب کے درمیان میں جو میرا اصل موضوع داڑھی، پردہ، نماز، تربیت اولاد، گانا حرام، یہ سب بھی آتا رہے گا۔ اصل تو گولی یہ ہے، باقی تو سب اس پہ شوگر چڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا خیر، تو سنیے، مولا فرماتے، پوچھا گیا مولا آخری زمانے کی نشانی کیا؟ اب یہ سوال کے کئی جواب آئے۔ ایک جواب، یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ۔ ذرا سی اگر کسی کی اردو اچھی، عربی چھوڑیں، حدیث ویسے ہی یہ شروع کے الفاظ سمجھ میں آ گئے۔ یظہر یا تظہر فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، واقتراب الساعہ، اور جب ساعت قریب آ جائے گی، ساعت یعنی گھڑی یعنی قیامت، آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب والا زمانہ، وہ ہوا شر الازمنہ، اور آدم سے لے کے قیامت تک سب سے برا زمانہ وہی، اس میں ظاہر ہوگا۔ کون ظاہر ہوگا؟ کہا کاشفات متبرجات عاریات من الدین داخلات فی الفتن مائلات الی الشہوات مسرعات الی اللذات محللات المحرمات فی جہنم خالدات۔ مولا کا کلام کا آخری زمانہ جو قیامت کے قریب کا زمانہ اور سب سے بدترین زمانہ، اس میں ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی، کاشفات متبرجات، زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی۔ یعنی ایک عورت کا کمال یہ سمجھا گیا کہ اس کی زینت سوائے اس کے شوہر کے کوئی نہ دیکھے، اور ایک عورت کو اجازت دی گئی کہ محرم رشتہ دار اور دیگر عورتوں کو اپنی زینت دکھا سکتی، دو الگ لفظ۔ مگر کا آخری زمانے میں متبرجات، جس طرح جاہلیت کی عورتیں ہوتی، ساری دنیا ان کی زیب و زینت دیکھ رہی ہوگی۔ صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح میں جاؤں گا تو عورت ایک ایسی پہلی ہے کہ میں بھی الجھ جاؤں گا، آپ کو بھی الجھا دوں گا، صرف ترجمہ۔ عاریات، کاشفات، لباس پہنی ہوں گی لیکن ایسا لباس جو جسم چھپا کم رہا ہوگا، دکھا زیادہ رہا ہوگا۔ عاریات من الدین، یہ سب مسلمان ہوں گی لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور خالی نام ہے ان کا کہ یہ مسلمان۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی، میرا اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ ایک بات پہ جھگڑا رہا، کئی ایسے پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے غذا پہ بہت سارے کنٹرول رکھے۔ ہر چیز میں نے قبول کی ہے لیکن اسکم ملک کو میں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا دودھ نہیں، تو پانی ہے جس میں رنگ ڈال دیا گیا، مگر ہی کیا اس کا؟ اس نے بھی ہتھیار ڈال دیا، اچھا چائے کے لیے میں اجازت دے دیتا ہوں۔ تو بہرحال کہا کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فقط جیسے دودھ جیسا رنگ نظر آ رہا ہے پانی کے اندر سفید سفید، تو ہم مطمئن ہو گئے کہ جی دودھ پی رہے ہیں، لا حول ولا قوہ۔ تو کہا کہ عاریات من الدین، نام تو مسلمانوں جیسا ہو، یک زہرا، وہ امت زینب، وہ شہزادی کی ماننے والی شیعہ گھرانے میں آ گئے، دین سے کوئی تعلق دور دور نظر نہیں آ رہا، انہیں اور کافرہ عورت میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ عاریات من الدین داخلات فی الفتن، ہر نیا فتنہ جو معاشرے میں آئے گا سب سے آگے وہ نظر آ رہی ہوں گی، ہر نئے فتنے کو لیڈ کر رہی ہوں گی۔ اور اس وقت بھی میرے سامنے کتنے نئے فتنے جس میں عورتیں بڑی تیزی سے یقین کر رہی، مگر میں نے اپنے آپ پہ ایک پابندی لگائی وقت نماز کی وجہ سے کہ میں حدیث کی تشریح نہیں کروں گا، خالی ترجمہ۔ مولا فرماتے مائلات الی الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہوں، یعنی جو ان کا دل کہے گا وہی کریں گے۔
شہوات کسے کہتے ہیں؟ ایسا گناہ جو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ کہہ رہا میرا دل یہ چاہتا. وہ مسریات لذات، جہاں لذت دنیا نظر آئے گی سب سے تیزی کے ساتھ یہ وہیں پہ پہنچیں گی. مستحلات المحرمات، جو یزید کے خلاف سب سے بڑا الزام تھا، الزام کی حقیقت تھی، جو یزید کا سب سے بڑا جرم تھا، جو یزید کی چارج شیٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ لکھا تھا کہ وہ حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، کہ آخری زمانے میں وہ عورتیں آئیں گی جو شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت چلائیں گی. اللہ نے حرام کیا یہ اسے حلال کریں گی. کتنی مثالیں میری زبان پہ تڑپ رہی، کتنی مثالیں میرے ذہن میں گونج رہی، مگر مصائب کی منزل پہ قریب آنا ہے وقت نماز کی وجہ سے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ماتم کرنے والوں کے ماتم میں کمی ہو، تشریح تو بعد میں ہو سکتی ہے. آئیے، مولا کہتے بھی جہنم میں خالدہ، وہ ایسی عورتیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی ہیں. اور ان عورتوں کا نتیجہ کیا ہو؟ جب ایسی عورتیں معاشرے میں آ جائیں، نام کی مسلمان ہے باقی اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا، بدن چھپانے کے لیے لباس کم پہنا جا رہا ہے، دکھانے کے لیے زیادہ پہنا جا رہا، ساری دنیا زیب و زینت دیکھ رہی، حلال حرام خدا کو حلال کیا جا رہا، ہر فتنے کو لیڈ کیا جا رہا. تو نتیجہ کیا؟ اگرچہ پیغمبر نے یہ دو الگ الگ جملے کہے، ایک کا تعلق آخری زمانے کی اولادوں سے ہے کہ اس زمانے کی اولاد کتنی بری ہوگی، مگر دوسری کا تعلق اس سے بھی ہے کہ ماں اتنی خراب ہو جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں یہ سب ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی حالت یہ ہو جائے گی، اسی حدیث سے ملی کہ اگر انسان، دیکھیے بڑے عجیب جملے میں کاپ بھی رہا ہوں کیسے پڑھوں، لیکن ممبر رسول پہ اگر رسول کی بات نہ پڑھوں تو پھر رسول کی بات کہاں جا کے پڑھوں گا. فرماتے ہیں آخری زمانے میں کتے کی تربیت کرنا بہتر ہے، کتا پالنا بہتر ہے اولاد پالنے سے. ایسی اولادیں آ جائیں گی. دیکھیے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہر بوڑھے کے گھر میں دہرائی جا رہی ہے کہ آدمی کہے گا. اور اگر آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا کتے سے اتنی محبت کیوں کرتی، وہ ایک ریزن یہ بھی بتائیں گے کہ بیٹا بیٹی تو 18 سال کے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، کتا تو اتنا وفادار ہے کہ وقت آخر تک ساتھ رہتا. ایسے بھی کیسز ہے کہ مر گئے تو ڈیڈ باڈی کی خبر بھی باہر جا کے کتے نے دی ہے، نہ بیٹے کو پتا کہ باپ مر گیا نہ بیٹی کو پتا. خدا نہ کرے کہ مسلمانوں میں کبھی یہ ماحول آ جائے. اگر پیغمبر کا جملہ تو یہ بتا رہا کہ اس کے آثار فرماتے ہیں آخری زمانے میں کتا پالنا اولاد پالنے سے بہتر. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ پالو، بتا یہ رہے کہ ایسا مزاج ہوگا دنیا کا. ماحول بنا کہ نہیں بنا؟ کیا یہ حدیث 100 سال پہلے کوئی یقین کرتا؟ آج یقین نہیں، واقعان مغربی دنیا تو اس کا مزہ چکھ رہی ہے. اور فرماتے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ عورت اگر سانپ کو جنم دے تو بہتر ہے اولاد جنم دینے سے. یعنی اتنا برا ماحول، ان عورتوں کا بھی اس کے اندر کچھ حصہ. اور پیغمبر کی اس حدیث کو مولا نے ایک جملہ کہہ کے مکمل کیا. خالی جملہ آج پڑھتا ہوں، موقع ملا اس کی تشریح کل کروں گا. تو نتیجہ یہ ہوگا، یہ وہ اولادیں ہوں گی. پیغمبر نے کہا ان کو پالنے سے کتا پالنا بہتر، اور عورت سانپ کو جنم دے یہ زیادہ بہتر ہے ایسی اولاد کو جنم دینے سے. اور مولا نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لا مسلمین ولا نصارا، نہ ان کو مسلمان کہا جا سکے گا نہ انہیں عیسائی کہا جا سکے گا. مذہب تو بہت سارے مذہب چھوڑ کے عیسائی کا نام کیوں لیا، اس پہ غور کیجیے گا. میرا موضوع ادھر سے ادھر چلا گیا، واپس آتا ہوں. یہ عورتیں آخری زمانے کی نشانی بنی. یقیناً کل کسی وقت کسی خاتون کا فون یا سوال آنے والا کہ مولانا کے آخری زمانے کے مردوں کے لیے کوئی حدیث نہیں. ارے مردوں کے لیے تو بے شمار حدیث ہیں، وہ بھی آئیں گے اپنے وقت پر. مگر آج اس لیے عورتوں کی حدیث آ گئی کہ مختار کا اتنا اہم جہاد، مگر اس جہاد میں بعض عورتوں کا کنٹریبیوشن بہت اہم. مختار اپنی جگہ ان کا جہاد مکمل ہے، بہت اہم. مختار کی وہ بہن جس نے ابن زیاد کے قید خانے سے مختار کو رہائی دلوائی. ابن زیاد کا وہ قید خانہ جس میں جو گیا پھر کبھی زندہ واپس نہیں آیا. مختار کیسے نکلے؟ بہن کی وجہ سے. یہ کردار ہے. مگر مختار کی بہن کے حوالے سے تو کہا جا سکتا کہ شاید اس نے اہل بیت کی محبت میں یہ قدم نہ اٹھایا ہو، سگے بھائی کی محبت میں قدم اٹھایا ہو. مالک اشتر کی بیٹی ابراہیم، مالک اشتر کا بیٹا، مختار کے کارنامے میں برابر سے مختار کا شریک. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم نہ ہوتے تو مختار یہ کارنامہ کر ہی نہیں سکتے.
وہ مختار جنہیں اللہ نے پیدا اس کارنامے کے لیے کیا، مگر ابراہیم کا اتنا اہم رول، مگر ابراہیم کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ابراہیم کی بہن فرح کا۔ یہ آج کا جدید نام نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا نام۔ فرح کون ہے؟ فرح مالک اشتر کی بیٹی، اور ان کا رول کیسے سامنے آتا؟ بس آخری چند جملے ہیں، اسی کو منزل مصائب سمجھیے اور اسی کو مختار نامے کا آغاز سمجھیے۔ جب وہ سارا مقدمہ طے ہو گیا، مختار کے ساتھی، مختار کے خلاف والی روایتیں، اور اب مختار کا جہاد۔ کل آخری جملے، فرح مالک اشتر کی بیٹی، ابراہیم کی بہن، کتنا زیادہ ان کا حصہ تھا اپنے بھائی کو راضی کرنے پر کہ تمہیں مختار کا ساتھ دینا۔ اور فرح بار بار کہتی کہ میں نے قسم کھائی ہے اپنے امام سے، مجھے یہ مشن پورا کر کے رہنا۔ یہ مالک اشتر کی بیٹی فرح نے قسم کب کھائی؟ عجیب منزل۔ آپ بھی اس دن کہتے کہ خدا کرے زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، خدا کرے یہ آسمان ہمارے سروں پہ گر پڑے۔ آپ بھی اس دن کہتے اللہ تو نے ہمیں زندہ کیوں رکھا، اور اگر زندہ رکھا ہے تو کم از کم خودکشی کی اجازت آج تو دے دے۔ کس دن؟ جب کوپے کے بازار میں سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا تھا۔ اگر آپ وہاں ہوتے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ وہاں ہوتے، ایک طرف حاکم کا حکم ہے کہ ہر ایک کو آنا بھی ہے، اور دوسری جانب محب اہل بیت، کیا بازار کوفہ میں اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے کہ محمد کی نواسیاں اس کے سامنے بے مقنا اور چادر کے قیدی بنا کے لائی جا رہی؟ کسی محب اہل بیت کے گھر میں اس دن چولہا روشن نہیں ہوا تھا، کسی محب اہل بیت نے اس دن نہ خود کھانا کھایا تھا نہ اپنے بچوں کو کھانا کھلایا تھا۔ سارا دن اور ساری رات زار و قطار روتے رہے، مگر حالت ایسی ہے کہ امام تلوار چلانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، حاکم گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ذرا دیکھیے کہ دو پریشانی، حاکم کہتا ہے کہ اگر خبر مل گئی کہ آج کوئی مرد یا عورت گھر میں بیٹھا تو زن و بچہ کولو پلوا دیا جائے گا، اور امام کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے اس وقت ہمارے نام پہ تلوار چلائی تو وہ ہماری ناراضگی کو مول لے گا۔ تلوار چلا کے مر نہیں سکتے، گھروں میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ آئے بازار کوفہ میں جو آ گئے، اور اس طرح سے آئے کہ چاروں طرف دائیں بائیں دشمنان اہل بیت کا مجمع ہے، انہی کے بیچ میں کھڑا بھی رہنا۔ وہ خالی منظر نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آوازیں بھی کس رہے ہیں، وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، وہ سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، وہ زینب اور ان خواتین کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا امتحان تو میرے مولا سجاد کا ہے۔ اس وقت شہر کوفہ نظر آیا میرے مولا کو، ایک مرتبہ اونٹ سے اتارا گیا، مہار ناکا ہاتھ میں دی گئی، اور پورے بازار کوفہ سے میرا مولا سجاد اس حالت میں چلا کہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں، سب سے پیچھے والے اونٹ پر سجاد کی پھوپھی زینب بے مکنا اور چادر کے بیٹھی، اور چاروں طرف سے آوازیں کسے جا رہی، سجاد کا مذاق اڑایا جا رہا۔ مگر ایسے وقت میں کسی کی آواز آئی السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آئے شہر کوفہ میں کون مجھے سلام کر رہا، اور خالی سلام نہیں کر رہا، فرزند رسول کہہ کے سلام کر رہا۔ میرا مولا علم امامت رکھتا، لیکن ہر جگہ علم امامت استعمال نہیں کیا جاتا۔ دائیں بائیں دیکھا، پھر آواز آئی، اور مولا آج کے اس دن کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اور آپ کے جد کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اور آپ کے بابا کے خون ناحق کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس دن کا انتقام لیتے رہوں گی، میں نہیں مروں گی مگر یہ کہ اس سے پہلے انتقام لوں۔ مولا لیکن نہیں مروں گی، انتقام لوں گی۔ الفاظ بتا رہے کہ جملے کسی عورت کی طرف سے آئے۔ عورتیں مکان کی چھت پہ بیٹھی، پرانے زمانے کے مکان بہت اونچے نہیں ہوتے تھے۔ مولا سجاد نے چہرہ اٹھایا، دائیں بائیں کوفی عورتیں جو اپنی تمام تر خباثت و شیطنت کے ساتھ بیٹھی، ان کے درمیان ایک خاتون پورے حجاب کے ساتھ سر جھکا رہی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری، فرزند رسول
کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی، مگر میرا وعدہ ہے کہ اس دن کا انتقام لے کے رہوں گی، میں آپ کے سامنے قسم کھاتی ہوں۔ مولا نے پوچھا تو ہے کون؟ کہا میں آپ کے دادا کے صحابی مالک اشتر کی بیٹی آقا سجاد، آج مالک اشتر کی بیٹی آپ کے سامنے قسم کھاتی ہے کہ اس دن کا انتقام لے گی۔ یہ خاتون مولا نے کہا آخری زمانے کی بدترین خاتون، مگر یہ وہ خاتون ہمارے سامنے شہر کوفہ میں آئی۔ مگر ارباب اذاں، یہ بازار کوفہ کا سلام تھا جو میرے مولا سجاد نے سنا، اور اس سے کچھ پہلے کوفے کے دروازے کا سلام تھا جو زینب کبریٰ نے سنا تھا۔ وہ ذرا پہلے کی بات ہے جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ در کوفہ کے قریب پہنچا اور چاروں طرف سے مجمع وہیں سے شروع ہوا، تو زینب نے دیکھا وہاں عورتیں نہیں، وہاں پہ خالی مردوں کا اور اوباش مردوں کا مجمع، چاروں طرف سے بے غیرتی اور بے حیائی کے جملے کسے جا رہے ہیں۔ اور اس دوران ایک مرتبہ آواز آئی، السلام علیکم یبنا رسول اللہ۔ حسین کے کٹے ہوئے سر کو کوئی سلام کر رہا۔ زینب گھبرا گئی، دشمنوں کے شہر میں، دشمنوں کے مجمع میں میرے بھائی کو کس نے سلام کیا؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سلام کرنے والا نظر نہ آیا۔ دوبارہ آواز آئی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ اور اے شہزادی زینب، اے رسول کی بیٹی، آپ بھی میرا سلام لیجیے۔ ہاں، اب زینب نے دیکھ لیا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا؟ کیا دیکھا؟ در کوفہ پر بے سر کا ایک لاشا لٹک رہا ہے اور اس لاشے سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ اے شہزادی میرا سلام لیجیے۔ زینب نے گھبرا کے آواز دی، اے شخص تو ہے کون؟ بے سر کا لاشا اور مجھے سلام کر رہا۔ آواز آئی، شہزادی آپ نے نہیں پہچانا، میں آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل، خدا معلوم کتنے دنوں سے در کوفہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ شہزادی، ارے آپ کے خاندان کی محبت میں میرا سر کاٹا گیا اور بے سر کا لاشا در کوفہ پہ لٹکایا گیا۔